السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد، میرے دینی بھائیوں، آج ہے موضوع گفتگو کہ حائضہ عورت شب قدر کی رات میں کیا کرے، کیونکہ حالت حیض میں قرآن کی تلاوت اور نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ حائض عورت صرف نماز اور روزہ اور بیت اللہ کا طواف، پھر مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ باقی تمام عبادتیں کریں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں کی راتوں میں کو جاگتے تھے خود، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے اور ان راتوں میں خود جگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے۔ یہ بخاری کی 2024 اور مسلم کی 1174 نمبر کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں احیاء اللیل کا آیا ہے، تو علماء اس کی شرح میں کہتے ہیں کہ صرف نماز کے لیے خاص نہیں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم احیاء لیلہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جگتے تھے، وایقظ اہلہ، اپنے اہلوں کو جگاتے تھے۔ تو احیاء اللیل کی شرح میں فرماتے کہ صرف نماز کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ ساری عبادتوں اور اطاعتوں کے لیے ہے۔ آپ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَأَحْيَا لَيْلَهُ، یعنی اطاعت کے لیے کرنے والے تمام کاموں کے لیے جاگنا۔ اور امام نووی کہتے ہیں کہ نماز وغیرہ میں جاگ کر رات گزار دی جائے نہیں، بلکہ تمام عبادتوں کے لیے ہے۔ اور صاحب المعبود شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نماز اور قرأت قرآن، ذکر و اذکار میں جا کر رات گزار دی جائے، یعنی جو قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں وہ قرآن کی تلاوت کریں گے، یعنی غیر حائضہ عورتیں، اور نمازیں پڑھیں گے۔ باقی تمام وہ عورتیں جو حیض اور کی حالت میں ہیں وہ اللہ کا ذکر و اذکار کریں گی، تسبیح و تحلیل پڑھیں گی، اور وہ اللہ کے اس افضل عبادت سے کیا کہتے ہیں مستفید ہوگی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے تو اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں قیام سے مراد نماز ہے، تو عام آدمی نماز پڑھیں گے، لیکن جو حائضہ عورتیں ہیں نماز نہیں پڑھ سکتی تو وہ نماز کے علاوہ تمام اطاعتیں اور دوسرے تمام دینی کاموں میں مشغول رہیں گی۔ مثلا قرآن کی تلاوت کی کیسٹ کو سنیں گی، یا جو آدمی قرآن تلاوت کر رہا ہے ان کے بغل میں کوئی عورت پڑھ رہی ہے ان کے گھروں میں، ان کے بغل میں بیٹھ کر قرآن کو غور سے سنیں گی۔ اسی طرح اذکار سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اس طرح کے دوسرے اذکار کو اسے چاہیے کہ وہ پڑھے، اور یہ کلمات سبحان اللہ والحمدللہ، لا الہ الا اللہ اکبر واللہ اکبر، اور سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کے علاوہ اور جتنے بھی اذکار ہیں اس کا کثرت سے پڑھنا چاہیے ان عورتوں کو۔ اسی طرح تیسری جو ہے استغفار کثرت سے کریں، اور استغفار کی دعائیں الفاظ بہت سارے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس طرح سے یہ استغفار پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح اپنے لیے اللہ تبارک و تعالی سے
دین اور دنیا کی بھلائی کے لیے کثرت سے دعا کرنا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی مشہور ہے کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی اصل عبادت ہے. اس لیے یہ ترمذی کی 2895 نمبر کی حدیث ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح ترمذی میں صحیح فرمایا ہے اور حدیث نمبر ہے 2370. اس سے حائضہ عورت کے لیے اس کے علاوہ اور دوسری عبادت ہے. اسی طرح دکتور فضل الرحمان رحمہ اللہ اپنے فتاوی میں لکھتے ہیں کہ حائضہ عورت دینی علماء کی دینی کیسٹیں سنیں اس حالت میں، اور دینی کتابوں کا بھی مطالعہ کریں. اس طرح سے اپنے آپ کو دینی چیزوں کو پڑھنے اور سننے اور سنانے میں مشغول رکھیں اور اللہ سے دعا کریں تو انہیں بھی اللہ تبارک و تعالی شب قدر کی فیض و برکت سے نوازے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.